الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج یہاں نیو سعید آباد کے کھلے گراؤنڈ میں ہونے والی سالانہ تیسری یا غالباً چوتھی قرآن و سنت کانفرنس ہے اللہ رب العزت مجھے اس میں دلائل کے ساتھ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ مجھے اور آپ تمام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کی خدمت میں اپنے مسلک کو دلائل کے ساتھ بیان کروں گا اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے مسلک کو بیان کروں دنیا کی کوئی حکومت دنیا کے کوئی قانون اور دنیا کے کسی دستور میں اپنے موقف کو بیان کرنے پر کوئی پابندی نہیں میں اپنے مسلک کو بیان کر رہا ہوں ایک ہے اپنے مسلک کو بیان کرنا ایک ہے دوسرے کے مسلک پر تنقید کرنا ایک ہے اپنے دلائل کو بیان کرنا اور ایک ہے کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے قائل نہیں ہاں البتہ دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کو بیان کرنے کے قائل ہیں تو میں دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنا مسلک پیش کروں گا ہماری اس کانفرنس کا نام ہے قرآن و سنت نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت آج کی مجلس میں اختصار سے میں چند ایک مسائل پہ قرآن پیش کروں گا اس لیے کہ عموماً ہمارے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ احناف کے پاس قرآن بھی نہیں احناف کے پاس حدیث بھی نہیں بلکہ ان کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بنائی ہوئی من گڑت فقہ ہے میں کہتا ہوں الزام اور افتراء ہے ہمارا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اصول اور مسائل پر قائم ہے لیکن امام صاحب کے مسائل پہ بحمداللہ قرآن بھی موجود ہے اور حدیث مبارک بھی موجود ہے میں آپ کی خدمت میں اپنے مسائل پر آج قرآن پیش کروں گا اور پھر تمہیں کھلی دعوت دوں گا کہ تم اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی آیت جانتے ہو وہ آیت مجھے لکھ بھیجو میں اس آیت کو پڑھ کے پیش کروں گا اور اگر آپ حضرات
ہمارے مسلک کو قرآن سے سمجھیں اور قرآنی دلائل کو سمجھیں تو پھر حق بنتا ہے کہ آدمی قرآن والے مسلک کو قبول کر لے۔ میں آج 4 مسائل پہ آپ کی خدمت میں قرآنی آیات پیش کروں گا اور قرآن کریم سے مسلک احناف کو پیش کروں گا۔ ہمارے آج سب سے بڑا مسئلہ معرکۃ الآراء نماز کا بنایا گیا، اور جو بھی آدمی احناف کی نماز پر اعتراض کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ بات کہتا ہے کہ ان کی نماز پر دلائل نہیں ہے۔ میں نے بحمد اللہ تعالی اس موضوع پہ مستقل ایک کتاب تحریر کر دی ہے جس کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ اس نماز میں مکمل احادیث دلائل کے ساتھ بحمد اللہ تعالی موجود ہیں اور ہم نے دلائل اس میں پیش کر دی ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ فرمائیں، لیکن مکمل نماز پر آج بات نہیں ہے۔ میں 4 مسائل پہ دلائل دوں گا۔ نمبر 1 مسئلہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہاتھ کہاں باندھیں۔ نمبر 2 مسئلہ جب امام نماز پڑھائے تو امام کے پیچھے مقتدی قرآن پڑھے یا قرآن نہ پڑھے۔ نمبر 3 مسئلہ کہ جب آدمی امام کے ساتھ یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو، امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے وَلَضَّالِّینَ پہ وقف کرے اور سورۃ فاتحہ مکمل کرے تو مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ کہ جب رکوع کے اندر جائے اس وقت رفع الیدین کرے یا رفع الیدین نہ کرے۔ میں ان 4 مسئلوں پہ قرآن پیش کروں گا۔ نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھے، اس پہ قرآن۔ نمبر 2 امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، اس پہ قرآن۔ نمبر 3 امام کے پیچھے آمین آہستہ کہے، اس پہ قرآن۔ نمبر 4 نماز میں رفع الیدین نہ کرے، اس پہ قرآن۔ اور پھر میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنے مسائل پر قرآن پیش کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کن کے مسائل قرآن سے ثابت ہیں اور کن کے مسائل قرآن سے ثابت نہیں۔ نمبر 1 مسئلہ کہ ہم نے جب نماز پڑھنی ہے تو نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہم نے نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں اور اس میں 4 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1 جب آپ نماز میں ہاتھ باندھیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑیں۔ نمبر 3 دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کے بازو پہ رکھیں۔ اور نمبر 4 ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں۔ دیکھو کتنا کھلا میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، لیکن دلیل اس پہ کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں یا سینے پر، ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز کے درمیان ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ دلیل قرآن کریم میں التمہید میں ابن عبد البر نے نقل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس میں درمیانی جو آیت ہے فصلی لربک وانحر کہ تم نماز پڑھو، یہ فصلی لربک کا معنی ہے، اور وانحر کا معنی کیا ہے؟ عام مفسرین نے انحر کا معنی قربانی دینا کیا ہے، لیکن علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں وضع الکف علی الکف، اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر باندھنا، اور دوسری روایت میں تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھنا۔ تو انحر کا معنی پیغمبر کے صحابی سے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا، اور جب قرآن کی آیت کی تفسیر پیغمبر کا صحابی کرے تو امام حاکم فرماتے ہیں ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند، جب آیت کی تفسیر صحابی کرتا ہے وہ صرف تفسیر نہیں ہوتی بلکہ حدیث مسند ہوتی ہے، کیونکہ صحابی قرآن کا معنی خود نہیں کرتا، پیغمبر سے سمجھ کے کرتا ہے۔ قرآن کا معنی خود نہیں کرتا، پیغمبر سے سمجھ کے کرتا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں انحر کا معنی یہ ہے۔ التمہید ابن عبد البر، میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے،
حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے اس کا معنی نقل کیا ہے۔ ہم ہاتھ اگر نماز میں ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو اس پر میں نے قرآن پیش کیا ہے، حدیث کا مسئلہ تو بات کا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، میں اپنے مسائل پہ قرآن پیش کرنے لگا ہوں، لیکن ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اگر آپ نے ہم سے مسئلہ پوچھا تو ہم نے مسئلہ پورا بتانا ہے، اگر مسئلہ ادھر پوچھا تو مسئلہ ادھورا بتانا ہے۔ تم کہو گے جی کیا مطلب؟ اگر مسئلہ وہاں جا کے پوچھو تو وہ کہیں گے بھئی آپ نے ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں۔ اگر احناف سے پوچھو، احناف صرف یہ نہیں کہتے کہ تم نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، بلکہ 4 باتیں کہتے ہیں۔ نمبر 1، ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے 3 انگلیوں کو بائیں بازو پہ رکھنا ہے۔ نمبر 4، ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میرا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں، اس مسئلے پہ جتنی احادیث آئے امام ابو حنیفہ ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، مسئلہ یوں بیان کریں گے کوئی ایک حدیث بھی نہ رہ جائے۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ روایات 4 قسم کی ملتی ہے۔ ان میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو تلاش کریں گے تو 4 احادیث ملتی ہے۔ نمبر 1 روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، من سنت الصلاۃ وضع الکف علی الکف، نماز کی سنت یہ ہے ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھا جائے۔ ایک حدیث یہ ملی ہے، اور دوسری حدیث سے مبارک یہ ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا امرنا ان نمسکنا بایماننا علی شمائلنا، ہمیں حکم یہ ملا ہے ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ اور تیسری حدیث مبارک جو صحیح بخاری میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے موجود ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام معمول صحابہ کا یہ تھا، ظاہر نبی کے دور میں معمول ہونے کا معنی یہ نبی کا عمل ہے، ان یضع الرجل، آدمی اپنے ہاتھ کو رکھتا، علی ذراع الیسریٰ، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھتا۔ نمبر 4 حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، حضرت وائل تو یوں کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، نبی نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ ناف کے نیچے باندھا تھا۔ توجہ رکھنا، حدیثیں 4 ہو گئی۔ نمبر 1 ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑنا، نمبر 3 دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھنا، نمبر 4 ناف کے نیچے باندھنا۔ میرے امام نے مسئلہ یوں دیا ہے کہ ساری حدیثیں جمع ہوگی، فرمایا تم دائیں ہتھیلی کو بائیں پہ رکھو، اس پہ بھی عمل ہو گیا۔ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے پکڑ لو تو دائیں سے بائیں کو پکڑنے پر بھی عمل ہو گیا۔ 3 انگلیاں بائیں اپنے بازو پہ رکھو تو دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنے پر بھی عمل ہو گیا۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، 4 احادیث جمع ہو گئی۔ تو میرے امام نے مسئلہ یوں بیان فرمایا کہ جس میں حدیث ایک نہیں بلکہ 4 جمع ہو گئی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا بندہ ان احادیث کا جواب دیتا۔ میرے دوستوں میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہنے لگا کہ ناف پر ہاتھ باندھنا ہمارا موقف، سینے پر ہاتھ باندھنا اس کا موقف۔ وہ تجھے ہر مسئلے پہ بخاری کہے گا لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے پہ نہ بخاری کا نام لے گا، نہ مسلم کا نام لے گا، نہ ترمذی کا نام لے گا، نہ ابو داؤد کا نام لے گا، نہ ابن ماجہ کا نام لے گا۔ صحیح ستہ میں ایک بھی حدیث نہیں جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر۔ پوری سیاستہ میں توجہ، نعرہ نہیں، نعرہ چھوڑ دو، پوری سیاستہ میں ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر حدیث موجود ہے آج لکھ کر مجھے دو تاکہ مجھے پتا چلے تمہارے پاس کون سی حدیث موجود ہے۔ میرے جانے کے بعد نہ کہنا، میری موجودگی میں لکھو۔ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں میرے جانے کے بعد جب بولنا شروع کریں گے آپ کہیں گے بھئی جب مولانا موجود تھے آپ نے کیوں چٹ نہیں لکھی؟ کہتے ہیں مہمان سمجھ کر ہم نے حیا کیا،
تو میرا آپ کو اس کے جانے کے بعد تو بے حیا نہ بنو. حیا اگر اگر حیا موجودگی میں کیا تو جانے کے بعد بھی کرو نا. یہ کون سی مہمان نوازی ہے سندھ والوں؟ مہمان آئے تو حیا کرو اور جب چلا جائے تو اس کو گالیاں دینی شروع کرو. اس کو مہمان نوازی نہیں کہتے. اگر آپ کے پاس موجود ہے مجھے چٹ لکھو، میں سب کے سامنے پڑھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں چھپاؤں گا نہیں اس کو، آپ لکھ کر تو دیکھو. اس کے علاوہ جو روایت پیش کریں گے اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں آئے گا. توجہ رکھنا، میں بتا یہ رہا تھا ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو میں نے قرآن پیش کیا یا حدیث؟ بولیے نا، کیا پیش کیا؟ قرآن پیش کیا ہے. تو میں یہ بتانے کے لیے ہمارے مسلک پہ دلائل قرآن کے کیسے ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا، مجھے ایک نوجوان نے کیسٹ دی لاہور میں، اور کہنے لگا یا ایک مولوی صاحب بیان کر کے گئے ہیں اور بڑی مضبوط انہوں نے دلیل دی ہے. مولانا اس دلیل کا جواب تھے. میں نے کہا بہت اچھا، مجھے کیسٹ سنائے. اب میں نے کیسٹ سنی تو مولوی صاحب دلیل دینے لگے. اب دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا کہ دیکھو سینہ پاک ہے، ناف کے نیچے جگہ ناپاک ہے. اگر پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے. توجہ، اب ان نے دلیل دی. اب بندہ کہنے لگا جی بڑی مضبوط دلیل ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل نہیں دی، ڈکوسلا دیا ہے. دلیل نہیں دی بلکہ دلیل کا معنی قرآن پیش کرتا، دلیل کا معنی حدیث پیش کرتا، دلیل کا معنی اجماع پیش کرتا، دلیل کا معنی قیاس شرعی پیش کرتا. اس نے ڈکوسلا دیا ہے. دلیل الگ ہوتی ہے، ڈکوسلا الگ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ ڈکوسلے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے گجرانوالہ میں ٹانگے گھوڑے بہت موجود ہیں. ٹانگے پر کوچوان بیٹھا سواریوں کو لے جا رہا تھا. اس کے پیچھے ایک نوجوان FSC کا 125 موٹر سائیکل پہ بیٹھا جا رہا تھا. اچانک بابا جی دائیں طرف اپنے ٹانگے کو موڑنے لگے تو ظاہر موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ تو ہونا تھا. اس نوجوان نے بریک ماری، مشکل سے موٹر سائیکل کو روکا. ایکسیڈنٹ سے تو بچ گیا، لیکن نوجوان نے کھڑے ہو کے غصے سے بابا جی سے کہا، بابا جی اگر تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ اشارہ چا دین دے. اگر آپ نے دائیں جانب اگر مڑنا تھا تو ہاتھ کا نکال کے اشارہ دے دیتے. بابا جی فرمانے لگے، او پتر تینو 3 گز لمبا باس نہیں دسیا، تین 2 فٹ لمبا ہاتھ دس پینا سی. اور بیٹا تجھے 3 گز لمبا باس نظر نہیں آیا تو تجھے 2 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا. وہ نوجوان چھپ کڑا ہے کیونکہ بابا جی نے دلیل نہیں دی، بابا جی نے ڈکوسلا ارشاد فرمایا ہے. کالج کا لڑکا دلیل کا جواب تو دے لے گا لیکن ڈکوسلے کا جواب کہاں دے گا؟ اس کا جواب اس لیے نہیں آیا کہ بزرگوں نے دلیل دی ہے، اس لیے چپ ہوا کہ بزرگوں نے ڈکوسلا مارا ہے. لیکن میں کہتا نہیں ہوں سعید آباد کے سنی ہو، اگر وہاں پہ کالج کا نوجوان نہ ہوتا، دیوبند کے مدرسے کا درویش ہوتا، بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب بھی دیتا. کیوں بابا جی کو خوش ہو کے وہاں سے چلنے نہ دیتا؟ ہم جیسا درویش ہوتا تو ہم نے کہنا تھا کہ بابا جی آپ کو اشارہ دینا چاہیے تھا. باقی آپ کے ڈکوسلے کا جواب یہ ہے، مڑنا تو 3 گز کا بانس ہوتا ہے، لیکن 1.5 منٹ یا 2 منٹ پہلے 2 فٹ کا ہاتھ نکال کے یہ اشارہ دیتے ہیں، بھئی اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، ہمارا 3 گز کا بانس مڑنے لگا ہے. میں نے کہا ہم نے ڈکوسلے کو بھی سنبھال لینا تھا، لیکن وہ کالج کا لڑکا تھا، دیوبند مدرسے کا درویش تو نہیں تھا نا، اس لیے یہ دعوت لے کر ہمارے پاس نہیں آتا، کالج کے لڑکے کے پاس جاتا ہے. اس کو پتا ہے وہ ڈکوسلے میں پھنس جائے گا. یہ کیسے پھنسے گا؟ توجہ رکھنا. تو اس نے ڈکوسلا کیا مارا کہ سینہ، بولو نا سینہ. آپ نے میرے بیان میں نعرہ نہیں مارنا، صرف میرے ساتھ چلنا ہے. کیوں؟ خطیب کی خوشی ہوتی ہے کہ نعرہ مارو، وہ شور پہ بہت خوش ہوتا ہے، اور وکیل کی خوشی ہوتی ہے کہ خاموش رہو. جس کے عدالت میں سناٹا ہو وکیل کو دلائل دینے میں خوشی ہوتی ہے. میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، آپ کا وکیل ہوں، اس لیے میں جلسوں میں نعرے نہیں مرواتا. کبھی تحریک کا جلسہ ہو تو آپ کا شوق پورا بھی کرا لیں گے، لیکن یہ تحریک کا جلسہ نہیں ہے، یہ ہمارا تربیتی پروگرام ہے. میری بات کو توجہ سے سمجھنا. وہ مولوی صاحب فرمانے لگے سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک
اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے۔ میں جب اس جلسے پر گیا میں نے جواب دیا، اب میری طرف دیکھیں، میں نے کہا اگر سینے پر باندھے تب بھی دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہے، اگر ناف کے نیچے باندھے تو تب بھی دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دائیں ہاتھ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، دائیں ہاتھ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر سینے پر باندھو تب بھی دایاں بائیں پر رکھنا ہے، اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھو تو تب بھی دایاں بائیں پر رکھنا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ بایاں کہاں رکھنا ہے۔ تو کہتا ہے بایاں سینے پر رکھو، میں کہتا ہوں بایاں ناف کے نیچے رکھو۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ تو تھائی ناپاک جگہ کے لیے، یہ تو استنجے کے لیے ہے، یہ کلی کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو تھائی ناپاک جگہ کے لیے۔ تو جو ناپاک جگہ کے لیے تھا اس کو تو نے پاک جگہ پہ کیوں رکھا ہے؟ جو ناپاک جگہ کے لیے تھا تو نے پاک جگہ پہ کیوں رکھا ہے؟ یہ اعتراض تیرے اوپر تھا، تو اعتراض ہمارے اوپر کرتا۔ میں نے کہا اس کا جواب دو، اب اس کا جواب تو نہیں آیا، خاموش ہو گئے۔ ابھی تک میں نے اس کا جواب آج تک کسی کیسٹ میں نہیں سنا، جب آئے گا تو ظاہر سی ڈی میں آ جائے گا، ہم تک جواب پہنچے گا۔ میں نے کہا اگر بات اس کی ہے، چلو اگر تم نے ایک بات پھینک دی ہم نے جواب دیا تو پھر میں بھی تمہارے طرز پہ ایک سوال کرتا ہوں، تم اس کا مجھے جواب دو۔ میں کہتا ہوں تم نے کہا کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو پھر میں بھی تو تیری دلیل کو بنیاد بنا کے کہہ سکتا ہوں اگر داڑھی کو پاک جگہ تک رکھو تو مسلک احناف بنتا ہے، ناپاک جگہ تک لے کر جاؤ تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو کہہ سکتا ہوں نا، جیسے دلیل تو نے دی ہے میں بھی دے دوں گا، اس کا جواب بتا تو کیا دے گا؟ اس لیے وہ دلیلیں نہ دیا کرو جو الٹی تمہیں پڑ جائے، کچھ سیدھی سیدھی بات کرو تاکہ آدمی کو جواب دے تو پھر تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میری بات توجہ سمجھو۔ میں نے کہا نمبر ایک مسئلہ کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ہمارا موقف کے ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے۔ ان کا موقف ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ سینے پر۔ میں نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے، آگے چلیے۔ نمبر دو مسئلہ کہ جب امام قرآت پڑھے، امام قرآن پڑھے، امام قرآت کرے تو امام کے پیچھے قرآن پڑھیں گے یا قرآن نہیں پڑھیں گے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ اس کا موقف یہ ہے کہ نہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ میرے عنوان پہ غور کریں، میں نے عنوان یہ اختیار نہیں کیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، ہمارا عنوان امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں۔ بحث فاتحہ کی نہیں ہے، بحث قرات کی ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے کہ جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو۔ ہم نے کہا اختلاف اس میں ہے، امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا قرات نہیں کرنی، کیونکہ فاتحہ کے پڑھنے کو بھی قرآن کہتے ہیں اور 113 سورتوں کی تلاوت کو بھی قرات کہتے ہیں، وہ بھی قرات اور یہ بھی قرات ہے۔ وہ کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ کی قرات کرنی ہے، اور ہم نے کہا 114 سورتیں جو مکمل قرآن ہے اس کو امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ میں دلیل پہ قرآن پیش کرنے لگا، قرآن کریم میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن کو سنا کرو اور چپ رہا کرو۔ توجہ رکھنا، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن سنا کرو اور چپ رہا کرو۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اجمع الناس ولا انها نزلت فی الصلاۃ، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کے بارے کا مطلب کیا کہ جب امام نماز میں قرات کرے تو تم نے امام کے پیچھے بولنا نہیں ہے بلکہ امام کی قرات کو سننا ہے، اور تم نے امام کے پیچھے قرات میں چپ رہنا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس دلیل تو قرآن موجود ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم نے قرآن کو سننا ہے اور پھر تم نے چپ بھی رہنا ہے۔ میں نے اس پہ دلیل پیش کی ہے۔ اب وہ میری دلیل کو توڑنے کے لیے جو باتیں کرے گا ذرا ان شکوک و شبہات کے جواب سمجھنا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا آپ تو دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور چپ رہا کرو، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا تم کیسے مانتے ہو؟ تم تو فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ اس نے کہا بالکل پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آیت کا عمل کیسے ہوا؟ کہتے ہیں ایک قرآن ہے ایک ام القرآن ہے۔ جب امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے اس وقت تو ہم چپ رہتے ہیں، اور جب امام ام القرآن پڑھتا ہے تو پھر ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ جب ام القرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو، قرآن تو کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو۔ ہم امام کے پیچھے قرآن تو نہیں پڑھتے، ہم تو ام القرآن پڑھتے ہیں۔
سوال سمجھ آ گیا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو. وہ کہتا ہے جب امام قرآن شروع کرے تو ہم سنتے ہیں. ہم قرآن نہیں، جب ام القرآن فاتحہ پڑھے تو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس کے مطلب یہ ہے کہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن نہیں ہے. کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا مجھے تم بتاؤ کہ یہ حضرت اما حوا یہ انسان ہے یا ام الانسان ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضرت آدم انسان ہے یا ابو الانسان ہے؟ مجھے کہتے یہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا کیا بات؟ میں نے سوال کیا ہے نا، اما حوا انسان ہے یا ام الانسان، حضرت آدم انسان ہے یا ابو الانسان؟ مجھے وہ کہنے لگا کہ دیکھیں اما حوا پہلے انسان ہوگی. ان نے سوال کیا کیا کہ جب امام قرآن پڑھے تو ہم خاموش رہتے ہیں اور جب امام ام القرآن پڑھے تو ہم بولتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن تو نہیں ہے. میں نے پوچھا اما حوا انسان ہے یا ام الانسان، حضرت آدم انسان یا ابو الانسان؟ فرمانے لگے حضرت آدم پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان ہے، اما حوا پہلے انسان ہے تو پھر ام الانسان ہے. تو میں نے کہا مان لے فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے. فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے. میں نے کہا اور بات کرو. کہتے نہیں جی فاتحہ قرآن نہیں ہے. توجہ رکھنا. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30 پارے ہیں. کہتے ہیں پہلا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا الف لام میم ذالک الکتابوں سے. دوسرا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا سیقول السفہاء سے. تیسرا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ تلک الرسل سے. آخری پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا عما یتساءلون سے. توجہ رکھنا. کہتے ہیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولو بولو کتنے پارے ہیں؟ 30. اچھا پہلا پارہ کہاں سے شروع؟ الف لام میم. آخری پارہ عما یتساءلون. مجھے کہنے لگا اگر یہ فاتحہ قرآن ہوتی تو کوئی پارہ تو اس سے بھی شروع ہوتا، کسی پارے کا جو تو یہ بھی ہوتا. جب پارے تو ہیں ہی 30، پہلا پارہ الف لام میم سے، آخری پارہ عما یتساءلون سے، تو فاتحہ کدھر گئی؟ پتہ چلا کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. میں نے کہا مجھے پتا قرآن کی صورتیں کتنی ہے؟ کہتے ہیں 114 صورتیں. میں نے کہا پہلی صورت کون سی ہے؟ کہتے ہیں فاتحہ. میں نے کہا جب قرآن نہیں تھا تو پہلی صورت کیسے ہے؟ جب یہ قرآن نہیں تھا پہلی صورت کیسے ہے؟ کہتا جی میرا سوال. میں نے کہا میرا سوال تو میرے سوال کا جواب دے، میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں الجھن کو دور کروں گا. آپ کے ذہن میں یہ رہ نہ جائے کہ شاید تمہارے وکیل کو سوال کا جواب آتا نہیں ہے. میں نے کہا بات تو سمجھنا، جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب تجھ سے نہیں بننا. قرآن کی صورتیں 114 ہے. پہلی صورت فاتحہ ہے. اگر فاتحہ قرآن نہ ہوتی تو قرآن کی پہلی صورت کیسے بنتی ہے؟ اس کا جواب تیرے ذمہ ہے. تو نے مجھے کہا جی پارے 30 ہے، تو اگر فاتحہ قرآن ہوتی کسی پارے کا جز ہوتا. میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے. ایک ہے قرآن کا متن اور ایک ہے قرآن کی شرح. 114 صورتوں میں خدا نے طرز اختیار یہ کیا ہے، ایک صورت کو متن بنا دیا ہے، 113 کو شرح بنا دیا ہے. فاتحہ کو متن قرآن کہتے ہیں، 113 کو شرح قرآن کہتے ہیں. فاتحہ کو الگ رکھا ہے، 30 پارے الگ رکھے ہیں. اس کی وجہ جب تو نے نماز پڑھنی ہے ہر رکعت میں، جب تو نے نماز پڑھنی ہے تو سنتوں کی ہر رکعت میں پہلے فاتحہ پھر 7 بقرہ ہے، پہلے فاتحہ تو پھر آل عمران ہے، پہلے فاتحہ تو پھر سورۃ المائدہ نساء ہے. تو ہر رکعت میں جب بھی آپ کوئی 7 سورت ملائیں گے تو فاتحہ پڑھیں گے تو 7 سورت ملائیں گے. تو فاتحہ کا تعلق ہر سورت سے ہے، فاتحہ کا تعلق ہر سورت سے ہے. اس لیے فاتحہ کو الگ رکھا ہے، 113 کو الگ رکھا ہے. اس کا معنی یہ نہیں قرآن سے خارج ہے، یہ قرآن کا متن ہے اور 113 قرآن کا خلاصہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن صرف 30 پاروں کا نام ہے اور فاتحہ اس سے خارج ہے. اگر کو پوچھے قرآن تو آپ نے کہنا فاتحہ اور 113 فاتحہ اور 30 پاروں کا نام ہے، تو 30 پاروں کا تعلق فاتحہ کے ساتھ ہے. اسے متن اسے شرح کہتے ہیں. میں بتا یہ رہا تھا ہماری دلیل قرآن میں موجود ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. پھر اس پہ سوال کرنے لگا اور جی نمازیں تو 2 قسم کی ہیں، ایک نماز سری ہے اور ایک نماز جہری ہے. نماز سری ان نمازوں کو کہتے ہیں
جس میں امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے۔ نماز جہری ان نمازوں کو کہتے ہیں کہ جن میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ میرے سوال اور جواب کو سمجھنا، فجر مغرب عشاء کی نماز ہے، ان میں قرات سری آہستہ ہے، ان میں قرات جہرن اونچی آواز سے ہے، اور زور و اثر میں قرات سری یعنی آہستہ ہے۔ کہتے ہیں پھر آیت آپ کی دلیل نہیں بنے گی۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنے گی؟ کہتے ہیں قرآن کریم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور چپ رہا کرو۔ جب آدم امام فجر مغرب عشاء کی نماز پڑھے تو پھر تو ہم قرآن سن سکتے ہیں، اور جب زور و اثر کی نماز پڑھے پھر تو قرآن نہیں سن سکتے، وہ آہستہ جو پڑھتا ہے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ فجر اور مغرب عشاء میں ہم امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، کیونکہ قرآن سن جو رہے ہیں، اور زور اثر کی نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھ لیا کرے کیونکہ سنتے جو نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے سوال کا اللہ کو علم تھا، خدا نے تیرے سوال کا جواب اسی آیت میں دیا ہے۔ تیرے سوال کا خدا کو علم تھا، خدا نے تیرے سوال کا جواب اسی آیت میں دیا ہے۔ کیا تیری وہ جواب کیسے؟ یعنی کہ خدا نے تو حکم دیے ہیں، یہ بات ذرا سمجھنا۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا له، نمبر 1 تم نے سننا ہے، نمبر 2 انصتوا، تم نے چپ رہنا ہے۔ میرے دوستو، سعید آباد کے دوستو، آپ بتاؤ کہ جب بندہ قرآن کو سنتا ہے تو پھر بولتا ہے یہ چپ رہتا ہے؟ بولیے نا، جب سنتا ہے تو بولتا ہے یہ چپ رہتا ہے؟ سننے والا کہتے ہی اسے ہیں جو چپ رہے، جو سامنے بولتا رہے اسے تو سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ابھی ہمارے دوست اگر سوال کرے اور میں ان کو جواب دوں، یہ آگے بولتے جائے میری بات نہ سنے، تو میں کہوں گا میری بات تو سنو نا، یہ آگے بول رہا ہے، کہتا میں تو سن رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے نہیں بھائی آپ سن نہیں رہی، آپ تو بول رہے ہیں، آپ چپ ہوں گے تو بات سنیں گے نا۔ تو پتا چلا سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ رہے، اور جو بولے اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ اب ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا له، تم سنا کرو۔ تو سننے کے اندر چپ رہنے کا حکم تو خود بخود آ گیا، جب سننا تو چپ رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے مستقل ان سے تو یہ کیوں فرمایا اور چپ رہا کرو؟ اللہ کے علم میں اس کا سوال تھا، خدا نے جواب دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو کہ نمازیں 2 قسم کی ہے، حکم بھی 2 قسم کے ہیں، ایک نماز جہری ہے اور ایک نماز سری ہے۔ نماز جہری میں حکم استمعوا له، نماز سری میں حکم انصتوا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب امام قرآن پڑھے اور اونچی آواز سے پڑھے، اب تمہیں آواز آ رہی ہے، استمعوا له، تم نے امام کو قرآن کو سننا ہے، چپ رہنا تو خود بخود آ گیا ہے۔ لیکن جب امام زور و اثر کی نماز پڑھے، امام قرات آہستہ کرتا ہے، تم امام کی قرات سن تو نہیں سکتے، وانصتوا، اور چپ اب بھی رہنا۔ جب قرات سنو تو پھر سنو، آواز آئے تو سنو، اور جب آواز نہ آئے تم سن تو نہیں سکتے مگر چپ اب بھی رہنا ہے۔ استمعوا له کا حکم یہ قرات جہری کے لیے ہے، اور انصتوا کا حکم قرات سری کے لیے ہے۔ جب اونچی آواز سے قرآن پڑھے تم سنا کرو، اور جب آہستہ پڑھے سن نہیں سکتے، چپ پھر بھی رہا کرو۔ میں نے کہا قرآن نے تو مسئلہ بالکل صاف کر دیا ہے۔ توجہ، میں ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں درمیان میں۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ نمازیں 2 قسم کی ہے، ایک نماز سری ہے، ایک نماز جہری ہے۔ ایک نماز وہ ہے جس میں امام قرآن آہستہ پڑھتا، اور ایک نماز وہ ہے جس میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ ذرا نقطے پہ توجہ رکھنا، یہ فجر مغرب عشاء کی نماز میں قرات اونچی آواز سے کیوں ہے، اور زور و اثر کی نماز میں قرات آہستہ کیوں ہے؟ میں کیوں پہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ تیرے ذہن میں نقطہ حکمت آ جائے۔ میرے اللہ کی 2 صفتیں ہیں، ایک خدا کی صفت جلال ہے، ایک خدا کی صفت جمال ہے۔ اور دنیا کا ضابطہ ہے کہ جب بڑا جمال کے اندر آئے تو چھوٹے شور کرتے ہیں، اور جب بڑا جلال کے اندر آئے تو چھوٹے چپ ہو جاتے ہیں۔ اگر باپ گھر میں آئے اور بالکل جمال کے اندر ہو تو بیٹے اس کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور جب باپ جلال کے اندر ہو تو بیٹے سہم جاتے ہیں، اور ماں کہتی ہے خاموش ہو جا۔ ایک ابو جی بہت غصے میں ہے، پتا چلا جب بڑا جمال میں ہو تو چھوٹے بول پڑتے ہیں، اور جب بڑا جلال میں ہو تو چھوٹے چپ ہو جاتے ہیں۔ خدا کی صفت جلال بھی ہے، خدا کی صفت جمال بھی ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو صفت جلال کا ظہور ہے۔ ادھر صفت جمال کا ظہور ہے، ادھر قاری اونچی آواز سے بول پڑا ہے، اور جب سورج نکلا تو صفت جلال کا ظہور ہے، قاری آہستہ ہو گیا۔
صفت جلال کے سامنے آہستہ ہے اور صفت جمال کے سامنے اونچی آواز سے بولتا ہے۔ خیر میں دلیل یہ دے رہا تھا کہ ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہمارے پاس دلیل قرآن ہے، اور جب دلیل ختم ہوگی پھر ڈکوسلوں پہ اتر آئے گا۔ توجہ، کس پہ اتر آئے گا؟ ڈکوسل ہے نا ذہن میں۔ میں لاہور گیا، ایک ساتھی نے کیسٹ دی کہ آج ایک مولوی صاحب نے تقریر کی ہے، بڑی مضبوط دلیل دی ہے، اس دلیل کا جواب تو دے۔ میں نے کہا لاؤ کیسٹ، مجھے کیسٹ سناؤ، پھر میں دلیل کا جواب دوں گا۔ آپ الاتحاد.org پہ، ahnamedia.com پہ، یہ میری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور وہاں جا کے ذرا ان دلائل کو دیکھیں۔ آپ کے علم میں ہوگا ہمارے یہاں پنجاب کا مولوی ہے توصیف الرحمان اور غیر مقلد عالم ہے، اس نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم پہ 2 گھنٹے کیچڑ اٹھالا ہے۔ میں نے اس کا جواب بالکل کلپ وائز دیا ہے، پہلے اس کا کلپ پھر میرا جواب، پھر اس کا کلپ اور پھر میرا جواب۔ اس کے بعد آج تک اس کا کوئی کلپ علماء دیوبند کے خلاف اور تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں آیا، اور میرے کلپس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے کہا میں منتظر ہوں، تم جواب کب دو گے؟ نمبر 2، یہاں سعودیہ میں میرا ربانی ہندوستان کا موجود ہے، فضائل اعمال کے آپریشن اس نے کیے، بہشتی زیور پہ وہ بکا ہے، میں نے بحمداللہ مدینہ منورہ میں جا کے کیسٹیں ریکارڈ کرا کے جواب دیا ہے۔ آج 3 سال کا گزر گیا، زبانیں گنگ ہے، ہمارے ان فضائل اعمال کے جوابات پہ پھر دوبارہ اعتراض کا موقع نہیں ملتا۔ میں نے کہا سی ڈی تیرے ذمہ ہے ہم تک پہنچانا، اور جواب تجھ تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ مولوی صاحب ڈکوسلا مارنے لگے، ذرا توجہ رکھنا، وہ کہنے لگے اس حنفی کو دیکھو، خدا سے نہیں ڈرتا، امام سے ڈرتا ہے، خدا کی بات نہیں مانتا، امام کی بات مانتا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہتے آیا نماز پڑھنے کے لیے، امام جماعت کرا رہا ہے، حنفی پیچھے کھڑا ہے، خدا پوچھتے ہیں بتاؤ کیوں آیا ہے؟ کہتے اللہ میں تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہو۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اگر مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تو پھر مانگ لینا۔ یہ بالکل چپ کھڑا ہے، خدا پوچھتے ہیں بولتا کیوں نہیں؟ یہ پھر بھی چپ کھڑا ہے، خدا کہتے ہیں کچھ تو بولنا، جب آیا تو مانگنے کے لیے ہے تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ پھر بھی پوچھتے ہیں تو مقتدی نہیں بولتا، خدا پوچھتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں؟ کچھ بتا تو صحیح نا۔ توجہ، کہتے ہیں اپنا منہ بنا کے کہتا ہے اللہ دل تے بڑا کرتا ہے میں منگا، پر ابو حنیفہ نے منع کیتا ہے۔ دل تے بڑا کرتا ہے میں منگا، ابو حنیفہ نے منع کیتا ہے۔ میرا دل تو بہت کرتا ہے میں تجھ سے مانگوں، پر میرا امام منع کرتا ہے۔ کہتے دیکھو خدا سے نہیں ڈرتا، ابو حنیفہ سے ڈرتا ہے، خدا کی نہیں مانتا، امام کی مانتا ہے۔ کہتے اسے تقلید شرک کہتے ہیں۔ میں نے کہا توجہ رکھ، تو نے ڈکوسلا دیا ہے، میں تیرے ڈکوسلے کا جواب دینے لگا۔ میں کہتا ہوں میرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ علم والا بھی ہے اور میرا امام عقل والا بھی ہے۔ خدا نے علم بھی یکتا بنایا ہے، خدا نے عقل میں بھی در یکتا بنایا ہے۔ میرے امام نے مسئلہ یوں سمجھایا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ کریم بہت بڑا ہے، اور جب چھوٹے بڑے سے مانگنے کے لیے جائیں تو دنیا کا دستور یہ ہے کبھی ایک جاتے ہیں اور کبھی وفد بن کے جاتے ہیں۔ میرے امام نے بتایا کہ جب تم اکیلے ایک مانگنے کے لیے جاؤ تو پھر تم سب نے بول کے خود مانگنا ہے، اور جب تم وفد کی صورت میں جاؤ تو جب وفد جایا کرتا ہے تو دنیا کا دستور یہ ہے ہر بندہ نہیں بولتا، اس وفد کا نمائندہ بولتا ہے اور باقی تائید کرتے ہیں۔ میرے امام نے بتایا جب تو نے نماز اکیلے پڑھنی ہے تو تو مانگنے کے لیے اکیلا گیا ہے، تو فاتحہ پڑھ کے تو نے خدا سے خود مانگنا ہے، اور جب تم نے جماعت کی نماز پڑھی ہے تو گویا تم وفد بن کے گئے ہو۔ اب تیرے وفد کا نمائندہ تیرا امام بنا ہے، مانگنا امام کے ذمے ہے، آمین کہہ کے تائید تیرے ذمے ہے، آمین کہہ کے تائید تیرے ذمے ہے۔ میں نے کہا میرا امام تو علم و عقل کی بات کرتا ہے، بے عقلی کی بات تو کرتا ہے، بے عقلی کی بات تو کرتا ہے۔ جب تم نے نمائندہ مان لیا ہے تو پھر نمائندے کی بات بھی مانو نا۔ کہتے امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کے بعد چند نوجوان گئے، ان نے امام صاحب سے کہا ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کس مسئلے پہ؟ انہوں نے کہا جی تقلید پہ بات کرنی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کر لو۔ اب تقلید پہ بات کرنے لگے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو تم 9 یا 10 لڑکے آئے ہو، تم میں سے ہر بندہ بات کرے گا یا ایک بات کرے گا؟ انہوں نے کہا جی سارے تو بات نہیں کریں گے، ہمارا ایک متکلم ہے، بات وہ کریں گے۔ پر میں اگر وہ جیت گیا تو پھر کہنے لگے جی ہم جیت گئے، کہ اگر یہ ہار گیا تو پھر کہا جی ہم ہار گئے۔ امام صاحب فرمانے لگے پھر تم مناظرہ ہار گئے اور میں جیت گیا، تم ہار گئے اور میں۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا، آپ کیسے جیت گئے؟ فرمایا نہیں مناظرہ ہو بھی گیا، ختم بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا تم نے ابھی خود تو مان لیا ہے یہ جو تمہارا نمائندہ اگر یہ جیتا تو تم جیتے، یہ ہارا تو تم ہارے، اور تقلید کہتے کسے ہے؟
اور تقلید کہتے کسی تقلید مان کے تقلید پہ مناظرہ۔ فرمایا تمہاری عقل پر مجھے تعجب ہے، میں بتا یہ رہا تھا ہمارے امام علم والا بھی ہے، ہمارا امام عقل والا بھی ہے، تو میں نے قرآن سے آیت پیش کی ہے، ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے پاس دلیل قرآن ہے۔ آگے تیسرے مسئلے پہ چلے، جب آدمی امام نے فاتحہ پڑھی ہے ہم امام کے پیچھے موجود ہیں، امام نے والظالین کہا، ہم نے امام کے پیچھے آمین کہا، لیکن ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل قرآن سے دینے لگا کہ ہم امام کے پیچھے آمین آہستہ کہتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں کہتے۔ یہ جو دلائل میں دے رہا ہوں یہ دلائل میرے نہیں ہیں، یہ دلائل تفاسیر میں موجود ہیں۔ اس دلیل کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں تفصیل سے نقل کیا ہے، باوجود اس کے حضرت امام رازی حنفی نہیں ہے، امام رازی شافعی المسلک ہے، حضرت امام شافعی کا مقلد ہے، لیکن دلیل کو ترجیح، ہماری دلیل کو ترجیح دیتا ہے۔ امام شافعی حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس آمین کی حیثیت کیا ہے، یہ آمین ہے کیا؟ فرماتے اس میں دو قول ہے، یا تو آمین اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نمبر دو یا اللہ کے ناموں میں سے نام تو نہیں ہے، آمین یہ دعا ہے۔ فرمایا اگر یہ اس آمین کو ہم اللہ کا نام مانے، اس کا معنی ہوگا آمین کہنا اللہ کا ذکر ہے، تو پھر میں نے قرآن کھول کے دیکھا ہے قرآن ذکر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا بس کو ربا کا فی نفس کا، آگے تضرعا وخیفتاً، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ جب تم میرا نام لو تو عاجزی کے ساتھ لیا کرو اور آہستہ لیا کرو، یہ شور بھی نہ ڈالو، شور نہ ڈالا کرو، آمین آہستہ بھی کو اور عاجزی کے ساتھ کہو۔ فرمایا اگر یہ اللہ کا نام ہے تو پھر بھی قرآن میں حکم اس کو تم نے آہستہ کہنا ہے، اور اگر آمین اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ آمین دعا ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ آمین دعا ہے، اس پر امام رازی دلیل لائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی اے اللہ اس فرعون کو برباد کرتے، حضرت ہارون نے آمین کہا۔ قرآن کریم کہتا ہے قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، حالانکہ دعا تو حضرت موسیٰ فرما رہے تھے، حضرت ہارون آمین کہتے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دعا کہا، حضرت ہارون کی آمین کو بھی دعا کہا، اس سے پتا چلا کہ آمین دعا ہے۔ اب امام رازی کہتے ہیں چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن دعا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم کہتے ہیں ادعو ربکم، پھر فرمایا تضرعا۔ قرآن کریم نے کہا اگر تم نے دعا مانگنی ہے تو دعا بھی تم نے عاجزی سے مانگنی ہے اور تم نے آہستہ مانگنی ہے۔ اگر آمین اللہ کا نام ہے تب بھی ذکر آہستہ بہتر ہے، اگر یہ آمین دعا ہے تب بھی دعا آہستہ بہتر ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں باوجود اس کے امام شافعی کا میں مقلد ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے آمین کے مسئلے پہ قرآن ساتھ امام ابو حنیفہ کا دیتا ہے، وبہذا نقول، شافعی ہونے کے باوجود میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ دیتا ہوں، شافعی ہونے کے باوجود میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ دیتا ہوں۔ اب میں نے کہا آمین کو دیکھ لے، تو آمین کو ہم نے دیکھا تو اس پہ ہمیں پھر بھی قرآن ملا ہے، قرآن نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آمین آہستہ کہتے ہیں۔ میں نے دلیل پہ اللہ کے قرآن کو پیش کیا ہے۔ نمبر 4 مسئلہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع جاتے وقت رفع الیدین کریں یا نہ کریں، حناف کو دیکھیں، ہم رفع الیدین نہیں کرتے، ادھر دیکھو گے تو رفع الیدین کہ تم مظاہرہ کرو گے، ہم رفع الیدین جو نہیں کرتے، ہمارے پاس دلیل قرآن موجود ہے۔ اس مسئلے کو میں نے تھوڑا سا کھولنا ہے کیونکہ اس مسئلے کو پیش زیادہ کرتا ہے، تو جس پر وہ بحث زیادہ کرے گا اس پر دلائل بھی کچھ زیادہ دینے چاہیے۔ میری بات کو ذرا سمجھنا، ہم نے نماز میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا، تم پوچھو تمہارے پاس دلیل کیا ہے، میں دلیل قرآن کی آیت دینے لگا، اس پر جو اشکالات ہوں گے میں اس کے جواب بھی قرآن کریم سے دوں گا۔ نمبر 1 دلیل یہ ہے قرآن کریم نے کہا تم گھر جا کے تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھ لینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو ایمان والے اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا اس خشوع کا معنی یہ ہے ای مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا،
شمالا، خضوع کرنے والے وہ ہیں جو نماز عاجزی سے پڑھتے ہیں، دائیں اور بائیں جانے متوجہ نہیں ہوتے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور خشوع کرنے والا وہ ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ خشوع کرنے والا وہ ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ ہم رفع الیدین نہیں کرتے، میں دلیل کے طور پہ قرآن لایا ہوں، اور قرآن کی آیت کی شرح میں نے پیغمبر کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پیش کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود فرماتے ہیں، اور ان کے بارے میں اصول میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت ابن عباس چونکہ صحابی ہے، اور جب صحابی تفسیر کرتا ہے، ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنه حدیث مسند، یہ صحابی کی تفسیر جو ہوتی ہے یہ حدیث مسند ہوتی ہے، وہ خود نہیں کرتا، گویا وہ پیغمبر سے پڑھ کے کرتا ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کو پیش کیا، ہم جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تو دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اب ذرا اس پہ اعتراض اور جواب سننا، کہا جی اگر رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل قرآن میں ہے تو رفع الیدین کرنے کی دلیل بھی قرآن میں ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھو، کہتا جی قرآن کریم میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، توجہ رکھنا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ دلیل اہم ہے، پہلے اعتراض سمجھنا پھر میں جواب سمجھاتا ہوں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد ہے صلاۃ، اے خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو پھر زینت کا خیال کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد رفع الیدین ہے، کہ جب تم نماز کرو تو پھر رفع الیدین کیا کرو۔ مجھے کہتا ہے یہ دیکھ لو، تم نے کہا تھا رفع الیدین نہ کرو، یہ قرآن کریم میں صحابی کی تفسیر سے موجود ہے، ہم نے کہا رفع الیدین کیا کرو، تو پھر یہ بھی پیغمبر کے صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے قرآن میں موجود ہے، تو پھر تمہاری دلیل بھی قرآن ہے، میری دلیل بھی قرآن ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل نہیں بنتی، میری دلیل بن جاتی ہے۔ کہتا جی کیوں؟ اب ذرا توجہ رکھنا، میں نے کہا ایک رفع الیدین جو تو کرتا ہے، ایک رفع الیدین جو میں کرتا ہوں، ہمارا رفع الیدین کون سا ہے؟ جو ہم نماز کے شروع میں کرتے ہیں، نماز کے شروع، توجہ، نماز کے شروع میں کرتے ہیں، اور ان کا رفع الیدین کون سا ہے؟ جو رکوع جائیں تو کرتے ہیں، رکوع جائیں تو ایک رفع الیدین ہے رکوع والا، ایک رفع الیدین ہے تکبیر تحریمہ والا، اچھی طرح بات سمجھنا، ایک ہے رفع الیدین بولو رکوع والا، اور دوسرا رفع الیدین تکبیر تحریمہ والا۔ اب بتاؤ نماز میں کون ہے اور نماز کے ساتھ کون ہے؟ نہیں سمجھے بھئی؟ ایک رفع الیدین رکوع والا اور دوسرا تکبیر تحریمہ۔ جب تکبیر تحریمہ کی تو نماز شروع ہونے لگی نا، تو پہلا رفع الیدین نماز میں ہے یا نماز کے ساتھ ہے؟ بولو، اور رکوع والا نماز میں ہے، ایک رفع الیدین نماز میں، ایک رفع الیدین نماز کے ساتھ۔ اب ذرا سمجھنا، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والا کامیاب ہو گیا جو نماز میں خشوع کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین نہ کرے۔ تکبیر تحریمہ والا یہ نماز میں نہیں، نماز کے ساتھ ہے، اور رکوع والا نماز کے ساتھ نہیں، نماز میں ہے۔ پر میں رہیے توجہ رکھنا، خشوع یہ ہے کہ نماز میں نہ کرے، اس کا معنی رکوع والا نہ کرے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کو لے لیا کرو نماز کے ساتھ، زینت کو لے لیا کرو نماز کے، اور فرمائے زینت سے مراد رفع الیدین ہے، اس کا معنی یہ رفع الیدین وہ جو نماز کے ساتھ ہے، اور نماز کے ساتھ والا رفع الیدین تکبیر تحریمہ والا ہے، اور نماز میں رفع الیدین یہ رکوع والا ہے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ والا کیا کرو، ابن عباس کہتے رکوع والا نہ کیا کرو، وہ بھی دلیل میری ہے اور یہ بھی دلیل میری ہے، وہ بھی دلیل میری ہے اور یہ بھی دلیل تیری، نہ وہ بنتی ہے نہ یہ بنتی ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیسے بنی؟ ایک اور سوال سنو، اور اس سوال کا جواب بھی میں قرآن سے دوں گا۔ ایک اور سوال کہتا جی تم یہ بات کہتے ہو کہ رفع الیدین نماز میں نہ کرنا، اگر نماز میں رفع الیدین کیا ہے تو پھر نتیجہ نکلے گا یہ خشوع کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں، کہتے ہیں جب تم عید کی نماز پڑھتے ہو تو پھر رفع الیدین نماز میں کرتے ہو یا نہیں؟
بولو جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو رفع الیدین یہ نماز میں ہے یا پاس ہے؟ تو نماز میں تو تم بھی کرتے ہو، اس کا معنی کہ تمہاری عید کی نماز یہ خشوع والی نہیں ہے۔ میں نے کہا خشوع والی ہے، توجہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ خشوع والی ہے۔ مجھے کہتے جی کیوں؟ وتر کی نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ اور جب وتر میں تم دعائے قنوت پڑھتے ہو تو رفع الیدین، یہ رفع الیدین تو نماز میں ہے نا، تو پھر تمہارا وتر خشوع والا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھی خشوع والا ہے۔ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا تیرے اس اعتراض کا جواب بھی قرآن میں ہے، تیرے اس اعتراض کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ کہتے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ذرا اچھی طرح بات کو سمجھنا۔ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ، جواب سمجھنا، اقم الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، نماز پڑھو میرے۔ معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے۔ نماز کا ہر وہ فعل جس میں خدا کا ذکر موجود ہو وہ نماز بنتا ہے، اور جس فعل کے ساتھ اللہ کا ذکر نہ ہو وہ فعل نماز نہیں بنتا۔ توجہ رکھنا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ، یہ ہاتھ اٹھایا یہ فعل ہے یا نہیں؟ اور ساتھ اللہ اکبر بھی کہا، تو ہاتھ اٹھانا شروع میں اللہ اکبر کے ساتھ ہے، تو یہ ہاتھ اٹھانا ذکر بنا، کیونکہ ساتھ اللہ کا نام جو لیا ہے، ساتھ اللہ کا نام جو لیا ہے۔ میں نے کہا آگے چلتے ہیں، جب رکوع میں جانے لگا، ادھر دیکھو، رکوع میں جانے لگا تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جانا یہ فعل ہے لیکن یہ ذکر ہے، عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ اللہ کا نام جو لیا اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جانا یہ تو عبادت بنے گا کیونکہ ساتھ اللہ کا نام بھی ہے، لیکن جو تو نے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں اس کے ساتھ تو اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر تو تو نے کہا ہے رکوع میں جانے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے تو نہیں ہے، تو تو رکوع میں جھکا، اللہ اکبر ساتھ ذکر کیا، یہ تو عبادت بنا ہے، لیکن جو تو نے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں اس کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہے، تو رکوع میں جانا یہ فعل عبادت بنے گا۔ ساتھ خدا کا نام جو ہے، تیرا ہاتھ اٹھانا عبادت نہیں بنے گا، ساتھ خدا کا نام جو نہیں ہے، ساتھ خدا کا نام جو۔ اچھا تو نے اعتراض ہماری عید پہ کیا، جب ہم عید میں رفع الیدین کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ذکر ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا اللہ اکبر، ذکر ہو گیا۔ پھر کہا جی اللہ اکبر، ذکر ہوا یا نہیں؟ اور جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور وتر میں دعائے قنوت پڑھے تو دعائے قنوت کے لیے ہم رفع الیدین کریں تو ساتھ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا میرا رفع الیدین یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ والا ہے، تیرا رفع الیدین بغیر اللہ کے ذکر کے ہے۔ جس رفع الیدین میں خدا کا نام ہو وہ عبادت بنتا ہے، جس میں خدا کا نام نہ ہو وہ عبادت نہیں بنتا۔ یہ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں۔ یہ ایک رفع الیدین اللہ کے ذکر والا اور ایک ذکر کے بغیر والا۔ قرآن کہتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، وہ نماز قبول کریں گے جو ذکر کے ساتھ ہوگی، وہ قبول نہیں جو ذکر کے بغیر ہوگی۔ ہمارا رفع الیدین جہاں پر ہوگا وہ ذکر والا، اور تیرا رفع الیدین ذکر والا۔ اس کو مولویت کی زبان میں کہتے ہیں وہ عمل جو مقرون بالذکر ہو وہ نماز بنتا ہے، مقرون بالذکر نہ ہو نماز نہیں بنتا۔ آگے چلیے، میں بتا یہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا کہ نقطے پہ غور کرنا، جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز کے دوران اپنی ٹانگیں ملا کے کھڑے ہوتے ہو یا کھول کے؟ بولیے، زیادہ کھولتے تو نہیں ہے؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا یہ فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا، میں بات سمجھانے لگا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا اگر آدمی میں عقل ہو تو پھر اس کے لیے نام اور ہوتا ہے، اور اگر عقل نہ ہو تو نام اور ہوتا ہے۔ دنیا میں نا محاورے اور مثالیں چلتی ہیں، اگر کہ جی فلاں بندہ بہت دلیر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شیر ہے۔ اگر کہ فلاں بندہ بہت چلاک ہے کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، لومڑ ہے۔ فلاں بندہ بہت سست ہے کیا کہتے ہیں؟ گینڈا، بھینس۔ توجہ، کہتے ہیں جی فلاں بندہ، بات سمجھتے رہنا، فلاں بندہ بہت تیز ہے کیا کہیں گے؟ فلاں بندہ بہت سست رفتار ہے کیا کہیں گے؟ کچھوا۔ اور کہیں گے فلاں بندہ بہت بے وقوف ہے کیا کہتے ہیں؟ بول تو رہا، کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ بے وقوف کو کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ عقل مند کو کہتے ہیں لومڑ ہے، یہ تو بہت چلاک آدمی ہے۔
تو بیوقوف لفظ کون سا لاتے ہیں؟ گدھا. اور گدھے کی دو بڑی بڑی نشانی ہیں، دونوں نشانیاں نوٹ کر لو. نمبر 1، آپ اس کی کمر پہ 2 بورے گندم لاد دو، اٹھا لے گا. اس کے سر پہ چھٹانک کپڑا رکھو، نہیں اٹھائے گا. آپ صبح دیکھ لینا، 2 بورے گندم کمر پہ لاد دو تو اٹھا لے گا، اور اس کے سر پہ چھٹانک کپڑا رکھو تو بولو نا، نہیں اٹھائے گا. آپ یہاں دیکھ لو، نیچے بنیان بھی ہے، قمیض بھی گرم ہے، اوپر سویٹر بھی پہنا ہے، اور سردی لگے تو اوپر کوٹ بھی پہنا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ اور اگر جہاد کو بدنام کرنے کے لیے نکلا، اوپر اس نے کلاشن کے ساتھ گولیاں بھی رکھی ہیں، اور سر دیکھ تو نا، کمر پہ بوجھ لاد لے گا، سر پہ ایک جالی والی ٹوپی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. ایسے ہے یا نہیں؟ بولو نا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یار دعا کرو یہ سر پہ ٹوپیاں لے کر نماز پڑھے، پگڑیاں باندھ کے نماز پڑھے. میں نے کہا نہیں بھائی. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دعا یہ کرتا ہوں اللہ عقل عطا فرمائے. مجھے کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو، جس بندے کے پاس پیسہ موجود ہو اس کو سنبھالنے کے لیے بٹوا بھی چاہیے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو بٹوے کی ضرورت بھی نہیں. تو جس کے سر میں عقل ہوگی حفاظت کے لیے ٹوپی رومال پگڑی بھی چاہیے، اور جب عقل ہی نہیں ہے تو ٹوپی پگڑی کی ضرورت بھی نہیں. تم کہتے ہو ٹوپی کی دعا مانگو، میں عقل کی دعا مانگتا ہوں. اچھا دوسری نشانی سمجھنا، آپ دیہات والے ہیں، میں دیہات والوں، آپ دیکھ لینا. گدھے کی نشانی یہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوگا، اس کی ٹانگیں سکڑی ہوگی، کھلی نہیں ہوگی، اور جب اس پہ بوجھ لادو گے تو ٹانگیں فوراً کھول دے. ایسے ہے یا نہیں؟ ویسے ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوگا، جب بوجھ لادو گے تو ٹانگ فوراً کھول لے گا. آپ کہو گے کہ جب یہ نماز نہیں پڑھتا تو ٹانگیں بالکل معمول پر ہوتی ہیں، اور جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو فوراً کیوں کھلی ہے؟ اس لیے کہ بوجھ پڑا ہے. اس لیے کہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں قرآن سے دلائل لوں گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایمان والا وہ جس کی نماز میں خشوع ہو، اور خشوع والا وہ جو رفع الیدین، بولو بولو رفع الیدین. پتا چلا رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے، رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے، رفع الیدین نہ کرے تو خشوع موجود ہے. دوسری آیت پڑھو، قرآن کریم میں ہے انہا لکبیرۃ الا علی، بولو انہا لکبیرۃ الا علی. یہ نماز خشوع والے پر ہلکی ہے، اور خشوع والا نہ ہو تو نماز بڑی وزنی ہے. قرآن میں ہے نا، اگر خشوع والا ہو تو نماز، بولو نا، ہلکی ہے، خشوع والا نہ ہو تو نماز بڑی. اچھا رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے، رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے، رفع الیدین نہ کرے تو خشوع موجود ہے. قرآن کی ایک آیت نے بتایا کہ رفع الیدین کرو تو خشوع نہیں ہے، قرآن کی دوسری آیت نے بتایا اگر خشوع نہ ہو تو نماز بھاری ہے. خشوع نہ ہو تو نماز، تو جب بوجھ پڑے گا تو ٹانگیں کھول لے گا، جب بوجھ نہیں تھا تو نہیں ہے، جو ہی بوجھ پڑا تو کھلی ہے. سلام پھیرا پھر سکڑ گئی ہے، تو بوجھ آیا تو کھل گئی، اور جب بوجھ نہیں ہے تو پھر اچھا بات نہیں بنے گی، پھر ڈکوسلا ماریں گے. کیا کریں گے؟ پھر ڈکوسلا. ایک ڈکوسلا مارنے لگا اور کہنے لگا بھئی دیکھو، میں نے کہا یار تم نماز جو پڑھتے ہو یہ پاؤں سے پاؤں کیوں ملاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں ملاتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے ملاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا لیا تاکہ درمیان سے شیطان نہ گزرے. پاؤں سے پاؤں کیوں ملاتے ہیں؟ تاکہ شیطان، بولو بولو، تاکہ شیطان، ہم نے اس لیے ملا لیا کہ شیطان نہ گزرے. میں نے کہا تم نے یہاں سے تو ملا لیا اور جو کھول دیا، جہاں سے نہیں گزرنا چاہیے تھا تم نے وہاں گزارا، اور جہاں سے گزرنا چاہیے تھا وہاں سے روک دیا. بھئی جب تم ایسے ڈکوسلے مارو گے تو تمہیں جواب یہی دیں گے نا. جب دلیل دو گے تو دلیل ہے، ڈکوسلے پھینکو گے تو پھر ڈکوسلے. مجھے اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا. لاہور میں ہر ماہ 12 تاریخ کو
जामे हक्कानिया लाहौर में बयान की, हर महीने की 12 इशा के बाद जाता हूँ, पक्का मामूल है मेरा। मैं बाहर निकला तो हमारी उस मस्जिद के मुतवल्ली हैं चीमा साहब, उन्हें कहते हैं अनपढ़ दुनियादार आदमी, उसका एक इनके आदमी से बहस होगी। अब इनके आदमी ने हमारे आदमी से कहा कि देखो तुम्हारे हमारे जनाजे में कितना फर्क है, तुम्हारे मौलवी ऐसे चुटकियों में जनाजा खत्म करते हैं, हमारा मौलवी कितना लंबा जनाजा पढ़ाता है। दलील समझे? हमारा मौलवी जितना लंबा जनाजा पढ़ाता है और तुम्हारे मौलवी चुटकियों में खत्म करते हैं, हमारा जनाजा बेहतर है। अब इस तरह दलील तो नहीं दी ना, क्या दिया? तो फिर जवाब में क्या देना चाहिए था? हमारा बंदा कहने लगा असल में तुम्हारे मौलवियों को पता है हम 3 को 1 कहते हैं, हलाला तो नहीं होता, वो चूंकि हरामा होता है, निकाह तो नहीं होता, जना होता है। तुम्हारे मौलवी को पता है इसके करतूत बहुत है, बख्शाने में देर लग रही है, इसलिए उसको जोर लगाना पड़ता है। हमारे मौलवी को पता है इतने करतूत है ही नहीं, वो मिनट में बख्शवा लेते। ये करतूत छोड़ोगे तो तुम्हारा मौलवी जल्दी पढ़ाएगा ना। अब बताओ जैसा बंदा हो जवाब तो वैसे ही देते हैं ना। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं खुलासा अर्ज करता हूँ, मैंने कितने मसाइल पेश किए? नंबर 1, हाथ नाक के नीचे बांधना, दलील फनहर कुरान है। नंबर 2, इमाम के पीछे कुरान न पढ़ना, दलील फस्तमिउला कुरान है। और अगर इसी तरह इमाम गलत जालिन कहे, इमाम के पीछे आमीन आहिस्ता कहना, दलील बोलो कुरान है उदू रब्बकुम तज़र्रुआ। इसी तरह रफुल यदैन न करना रुकू में, दलील कुरान है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। हमारी कॉन्फ्रेंस का नाम कुरान और सुन्नत है। आज मैं 4 मसलों पे कुरान लाया हूँ, अगर मेरे मसले पर इश्काल हो इसके मुकाबले तुम आयत पेश करो, आयत लिख दो, चिट लिखो, मैं उस आयत का जवाब दूंगा। अगर नहीं है और यकीनन नहीं है तो फिर मान लो अहनाफ का मसलक कुरान से भी साबित है, सुन्नत से भी साबित है। कुरान से भी साबित है, सुन्नत से भी साबित है। अल्लाह मुझे और आप सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसलक के अहनाफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।